السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو لے کر اور حاضر ہوا ہوں میں۔ پچھلی میری ویڈیو آپ نے سنی ہوں گی، وضو اور غسل کے بارے میں، پاکی ناپاکی کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم وہاں سے نکل کر نماز کی شرطوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ بہت سے ہمارے بھائی ایسے بزرگ ہو چکے جن کی عمر 70 سال 80 سال کی ہو گئی، لیکن ابھی ان سے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا، نہ ہی انہیں نماز یاد ہے۔ تو اگر نماز یاد کرنا ہے، طریقہ یاد کرنا ہے، تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کریں۔ صرف اور صرف اسی لیے بنایا گیا ہے یہ چینل تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، آج کل موبائل ہر آدمی چلا رہا ہے، تو کم سے کم یہ ہے کہ نماز کا طریقہ نماز ہی سیکھ لیں۔ تو آج میں بیان کر رہا ہوں کہ نماز کی شرطیں کیا ہیں، یعنی کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے حاضر ہونا ضروری ہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو نماز کے اندر ہونا ضروری ہیں۔ جو نماز سے پہلے پائی جائیں ان کو شرائط نماز کہتے ہیں، اور جو نماز کے اندر پائی جائیں ان کو فرائض نماز کہتے ہیں۔ شرائط نماز کیا ہے؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ۔ کتنی ہو گئیں؟ 6 گنی آپ نے؟ 6 چیزیں ہو گئیں۔ یہ 6 چیزیں نماز سے پہلے حاضر ہونا بندے پر لازمی ہے، شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی شرط پائی نہیں گئی تو نماز نہیں ہوگی۔ ان 6 شرطوں کا ہونا نماز سے پہلے لازمی ہے۔ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ مختصر تعریف سنیں اور اس کو یاد کر لیں۔ طہارت کہتے ہیں بدن کی پاکی، کپڑے کی پاکی، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی پاکی، جس مصلی کپڑے پر نماز پڑھ رہے ہیں اس کی پاکی، ان ساری پاکیوں کو طہارت کہتے ہیں۔ یعنی نمازی کا بدن بھی پاک ہونا چاہیے، نمازی کے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، اور جہاں نمازی نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی، وہ کپڑا بھی، وہ مصلی بھی، وہ جا نماز بھی پاک ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں طہارت۔ ستر عورت کس کو کہتے ہیں؟ ستر عورت اس کو کہتے ہیں جو مرد کا بدن ہے، اس میں بھی بدن عورت ہے، اس ستر کو چھپانے کا نام یعنی ستر عورت ہے، یعنی عورت بدن کا ستر کرنا۔ تو بدن انسان کے اندر جو ستر عورت ہے وہ کیا؟ ناف سے لے کے گھٹنوں تک اتنا بدن چھپانا فرض ہے، چاہے نماز میں ہو یا بغیر نماز میں۔ بغیر نماز میں بھی اس کا چھپانا فرض ہے۔ اب ہم جب نماز پڑھیں گے تو یہ نہیں کہ اتنے پڑھیں، بلکہ نماز کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ جب نماز پڑھو تو لباس پہن لو، مزین کر لو اپنے آپ کو، تو اپنے آپ کو مزین کر لو۔ اس کے لیے کیا؟ اچھے کپڑے پہنے، بہترین کپڑے پہنے، پورے کپڑے پہنے، تو اپنے بدن کو چھپائے۔ اب جب عورت نماز پڑھ رہی ہے تو عورت کے چہرہ اور ہتھیلیاں اور قدموں کے علاوہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا لازمی ہے، شرط ہے۔ ایسی اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اتنا باریک دوپٹہ اس نے اوڑھ رکھا ہے کہ اس میں بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ کپڑا ڈھیلا ڈھالا اور اتنا موٹا دوپٹہ ہونا چاہیے تاکہ بالوں کی سیاہی نہ چمکے۔ ایسی پاجامہ اتنا ہلکا ہے کہ اس میں سطر دکھ رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، کپڑا بھی ایسا صحیح ہونا چاہیے، عورت کے کپڑے بھی صحیح ہونا چاہیے، دوپٹہ خاص کر ایسا ہونا چاہیے۔ عورت کے کپڑے تو چلو ہوتے ہی ہیں، پہنتی ہیں ایسے ہیں، خیر، لیکن ہاں دوپٹہ بعض ایسا ہوتا ہے بالکل باریک ہوتا ہے، تو وہ دوپٹہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں بالوں کی سیاہی نہ چمکے۔ پھر استقبال قبلہ، کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنا، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، جون سا وقت آئے، ظہر کا وقت تو ظہر کے وقت میں، عصر، مغرب، عشاء، فجر، جون سا وقت آئے اس وقت میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور اس کی نیت کر کے نماز ادا کرنا۔ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نیت کریں، عصر کی پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نیت کریں، مغرب کی پڑھ رہے ہیں تو مغرب کی کریں۔ نیت کے حوالے سے انشاءاللہ اور ویڈیو ڈالیں گے، آپ نیت کے بارے میں پھر سنیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ہاں، تو وقت جون سا وقت آئے گا اسی وقت میں اسی وقت کو ادا کریں گے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وقتوں کے بارے میں۔ تو طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت۔ اب نیت کرنی ہے، جون سی نماز کی ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کی نیت کرنی ہے۔
اور تکبیر تحریمہ جب ہم نیت کریں گے، نیت کر لی، اس کے بعد میں کیا کریں گے، نیت کے بارے میں آپ اگلی ویڈیو دیکھنا انشاءاللہ العزیز، اس میں ڈالیں گے اللہ نے چاہا تو۔ اب تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ یعنی جو اللہ اکبر نیت کی ہم نے، فرض کی، سنت کی، نفل کی، یا جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہم نے نیت کی، اب نیت کر کے اللہ اکبر کہیں گے، جیسے ہاتھ باندھیں گے، اس تکبیر کو جو ہے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ یہ تکبیر کہہ کر اب ہم نماز میں شامل ہو گئے، یہاں سے ہماری نماز شروع ہو گئی۔ تو ان شرائط کو یاد کریں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے آگے اور بھی ہم آپ کو بہت بہترین ویڈیو لا کر سنائیں گے۔ آپ نماز یاد کریں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔